اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خمس وہ فریضہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے واضح انداز میں اپنی کتاب لا ریب میں فرض قرار دیا ہے، اور روایات اہل بیت علیہم السلام میں خمس کی ادائیگی کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور خمس ادا کرنے والے کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں ان کو بھی بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ افراد کے جو خمس کی ادائیگی نہیں کرتے اور یا خمس کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں یا خمس کے وجوب کا انکار کرتے ہیں، روایات اہل بیت علیہم السلام میں بڑی شدت کے ساتھ ان کی مذمت بھی کی گئی ہے اور ان کے اخروی عقاب کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ خمس کے موضوع کے اوپر گفتگو کے آغاز سے پہلے اپنے مومنین کی خدمت میں چند امور کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جن سے اس باب کی اہمیت مزید روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کی 2 یا 3 روایات اس ضمن میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس سے خمس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ لا تحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا۔ کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے ان اموال میں سے کوئی چیز خریدے کہ جس اموال کے اوپر خمس واجب ہو چکا ہو، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس سے کوئی چیز خرید و فروخت کرے، یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں ہمارا حق ہم تک پہنچ جائے، یعنی جب اس مال سے خمس نکل جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کے لیے اس سے خرید و فروخت کرنا اور اس اموال میں تصرف کرنا اس کے لیے جائز قرار پائے گا۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب کچھ افراد نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آ کر یہ عرض کیا کہ مولا کیا یہ ممکن ہے کہ خمس جیسا فریضہ ہماری گردن سے اٹھا دیا جائے اور ہمیں اس فریضے سے آزادی عطا کر دی جائے اور خمس کا بوجھ ہماری گردن سے اٹھا دیا جائے، تو امام علیہ السلام نے بہت احسن انداز میں خمس کے فریضے کی طرف متوجہ فرمایا اور کہا تمحضون المودۃ بألسنتکم، تم اپنی زبانوں کے ساتھ تو ہمارے ساتھ محبت اور مودت کے دعوے کرتے ہو، وتزون عنا حقنا، اور ہمیں اس حق سے دور رکھتے ہو، جعلہ اللہ لنا، جس حق کو اللہ نے ہمارے لیے قرار دیا ہے، وہو الخمس، اور وہ حق کچھ اور نہیں بلکہ خمس جیسا فریضہ ہے جو ہمارا حق ہے اور تم ہمیں اس سے دور رکھنے کے ہمیں مشورے دیتے ہو۔ فرمایا لا نجعل احدا فی حل، ہم ائمہ علیہ السلام کسی شخص کو بھی خمس کے وظیفے سے آزادی نہیں دے سکتے اور ڈھیل نہیں دے سکتے کہ وہ خمس کی ادائیگی نہ کرے۔ امام رضا علیہ السلام سے ہی ایک اور روایت میں خمس کے بعض دنیاوی اور اخروی آثار کی طرف اور برکات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ، کہ تمہارا خمس کا ادا کرنا اور خمس کی ادائیگی تمہارے رزق میں فراوانی کا سبب بنے گی اور تمہارے رزق میں برکت کا موجب بنے گا خمس کا نکالنا۔ وَتَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ، اور خمس کی ادائیگی انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنتی ہے۔ وَمَا تُمَهِّدُونَ لِأَنفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ، اور خمس کو ادا کر کے
تم بروز محشر جب ہر شخص اپنے اعمال میں پریشان ہوگا اور اپنے حساب و کتاب کی اسے فکر لگی ہوئی ہوگی، اس وقت تمہارے لیے خمس کی ادائیگی بہترین زاد راہ قرار پا سکتی ہے۔ یہ وہ روایات ہیں جن سے خمس کے وظیفے اور خمس کی ادائیگی کو بڑے واضح انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ کہ مومنین کو اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں ہی حقوق شرعی کی ادائیگی کا اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی جو عمر کا آغاز ہے اسی سے ان کو خمس کی ادائیگی کا انہیں پابند بنائیں، قبل اس کے کہ حقوق شرعیہ کا ایک بہت بڑا بوجھ ان کی گردن کے اوپر جمع ہو جائے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ خود بھی اس فریضے کو اور دیگر حقوق شرعیہ کو ادا کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ حقوق شرعیہ کی ادائیگی کریں، اس لیے کہ تمام فرائض اور تمام واجبات میں سے مالی فریضہ وہ فریضہ ہے کہ جس کی وجہ سے جسے مشکل ترین فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے امام کاظم علیہ السلام نے خمس کی گفتگو کے دوران اپنی گفتگو کے ذیل میں ایک انتہائی عجیب لفظ خمس کے متعلق استعمال کیا اور فرمایا ھذا من حدیثنا صعب مستصعب، کہ خمس کی ادائیگی کرنا یہ ہماری ان گفتگو میں سے ہے کہ جس کو سمجھنا انتہائی دشوار اور مشکل ترین کام ہے۔ لا يعمل به ولا يصبر علیہ الا ممتحن قلبہ للایمان، نہ کوئی اس وظیفے کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس وظیفے کو برداشت کر سکتا ہے اور اس کا متحمل ہو سکتا ہے مگر وہ مومن کہ جس کے دل کا ایمان کی دولت کے ذریعے امتحان اور آزمائش کی گئی ہو، وہ اس ہمارے فرمان کو سمجھ سکتا ہے اور خمس کی حقیقت کو اچھے طریقے سے جان سکتا ہے۔ تیسرا وہ نقطہ کہ مومنین کرام کو خمس کی ادائیگی میں اپنے ورثہ اور اپنے اہل و عیال کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ مر جانے کے بعد اس کے ورثہ اور اس کے اہل و عیال خمس کو ادا کریں گے، اس لیے کہ ہمارے علماء جن میں سے آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی السیستانی بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میت کے ورثہ اس کی طرف سے یعنی میت کی طرف سے خمس کی ادائیگی میں ذمہ دار نہیں ہیں، لہٰذا میت کے چھوڑے ہوئے اموال میں سے جو اس کے ورثہ کھائیں گے اور پئیں گے اور تصرف کریں گے وہ ان کے لیے حلال اور جائز ہوگا، اور حساب و کتاب قیامت کے دن اس شخص کو دینا ہوگا جو اپنا مال ویسے چھوڑ کے چلا گیا اور اس سے حقوق شرعی کی ادائیگی نہیں کی۔ ہاں اگر وہ اپنے اموال میں یہ وصیت کر کے گیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے اموال سے حقوق شرعیہ کی ادائیگی کی جائے تو اس صورت میں ورثہ کے اوپر وصیت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ چوتھا پوائنٹ، مومنین کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک ڈائری مخصوص کریں خمس کے متعلق کہ جس میں وہ جو چیز بھی خریدیں اس کے متعلق اس چیز کو بھی درج کریں اور اس کی قیمت کو بھی درج کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سال کے آخر میں جب خمس کی ادائیگی کا وقت آئے گا تو ان کے لیے خمس کی ادائیگی آسان ہوگی اور انہیں وہ شکوک و شبہات کا وہ شکار نہیں ہوں گے کہ یہ چیز میں نے کب خریدی تھی اور کتنے میں خریدی تھی، آیا اس کو میں نے استعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ ایک مخصوص ڈائری کو معین کر کے رکھیں جس میں اپنی تمام آمدن اور اپنے تمام ان چیزوں کو جن کو وہ خریدتے ہیں ان میں بمائے قیمت ان کو درج کریں۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ خمس کی مقدار کا حساب لگانا یہ خود مکلف کی اپنی ذمہ داری ہے، نہ مجتہد کے اوپر واجب ہے کہ وہ مکلف کے لیے اس کے خمس کی مقدار کا حساب کرے اور نہ ہی مجتہد کے وکیل کے اوپر واجب ہے کہ وہ کسی مکلف کے خمس کی مقدار کا حساب کرے۔ لہٰذا خمس کی مقدار کا حساب کرنے کے لیے ہر شخص کے اوپر ضروری ہے کہ
کہ وہ ایسے موثوق اور قابل اعتماد شخص کے اوپر کا سہارا لے کہ جو خمس کے مسائل کو باریک بینی کے ساتھ سمجھتا ہو اور اچھے طریقے سے خمس کے مسائل کے اوپر دسترست رکھتا ہو۔ آخری نقطہ، وہ مومنین کہ جو اپنے اموال سے خمس نکالتے ہیں اور خمس کو نکالنے کے بعد خمس کے مستحقین کی چھان بین کیے بغیر خمس کو ادا کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ نقطہ انتہائی مہم ہے کہ وہ خمس کی ادائیگی کرتے وقت جو مستحقین کی شرائط ہیں ان کی طرف توجہ فرمائیں، اور واقعاً جو خمس کا مستحق ہے، جن کی آگے چل کے تفصیل کو ہم بیان کریں گے، اس کو خمس کو ادا کریں تاکہ ان کا ذمہ واقعاً بری ہو سکے۔ ان تمام مسائل کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے سلسلہ مسائل اور احکام خمس کا آغاز کیا ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ مومنین کو خمس کی جزئیات اور اس کی باریک ترین مسائل کو وہ روشن طریقے سے واضح کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔